صرف خیال مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، نبی کی نماز دیکھ لو، نبی سجدے میں ہے، مولا حسین پشت پر ہے، سرکار سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھ رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے خطرہ اندیشہ ہوا کہیں استغفر اللہ علیہ باللہ حضور کی روح مبارکہ پرواز تو نہیں کر گئی سجدے میں۔ فرماتے میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، دیکھا حضور کی پشت پر حسین بیٹھے ہیں۔ اچھا صحابی کو علم نہیں ہے نبی کی نماز ہے، حسین کا خیال آ رہا ہے مولا حسین کو اتار دے تو سرکار سجدے سے سر اٹھا لیں گے، انہوں نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ وہ جانتے ہیں حسین وہ ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی بنا است حسین سرداد نداد دست دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سرنیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سرنیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ یہ حسین کی شان ہے، صحابہ جانتے ہیں نبی کی نماز میں خیال حسین ہے، جس وجہ سے سجدہ کی مقدار بڑھ گئی۔ 72 مرتبہ میرے نبی نے سبحان ربی العالی کہا، 72 نفوس قدسیہ دین کے لیے حسین نے کربلا میں شہید کروائے۔ اب جس نبی کی نماز میں حسین کا خیال آ گیا، نماز نبی میں کوئی خلل نہیں آیا تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز میں خلل نہیں آتا، بدرجہ اتم و اولا و کامل و اکمل ہونا۔ اب سنو دوستو، میرے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارکہ گوش سے پر یہاں سرخی کی نالی موجود تھی، ایسے جیسے خون رواں ہے، خوبصورت اور نور نکلتا تھا میرے نبی کی چہرہ مقدسہ، ایسے نور در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں آپ فرماتی ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ آج جو سبز گنبد ہے نا، آج جو یہ حضور کی قبر انور شریف تربت انور شریف موجود ہے، یہ حجرہ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور وصال مبارکہ سے پہلے حضور نے تمام ازواج کو بلایا اور پوچھا، کہا میری خواہش ہے کہ میں عائشہ کے حجرے میں منتقل یعنی شفٹ ہو جاؤں، اگر آپ سب اجازت دیں تو میری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ اگر جیسے آپ، یعنی عائشہ سے حضور کو بہت پیار تھا۔ ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں گھر میں کچھ سی رہی تھی، سوئی گر گئی اور چراغ بجھا ہوا ہے، اب کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ میں روشنی کر کے وہ سوئی ڈھونڈ لوں۔ اسی اثناء میں میرے محمد آئے، میرے آقا آئے، میرے مولا آئے، میرے ملجا آئے، میرے بابا آئے، میرے سب کچھ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور آئے، سرکار نے سلام فرمایا۔ یہ آداب بھی سیکھو یارو، خدا کا واسطہ، گھر میں داخل ہوا کرو سلام کیا کرو، پھر حضور کو سلام کرو۔ حدیث میں بات انہوں نے فرمایا گھر میں برکت چاہتے ہیں، سرکار کے پاس صاحب یہ ہے یا رسول اللہ برکت کے لیے کچھ وظیفہ لیں، فرمایا گھر داخل ہوا کرو سلام کیا کرو گھر والوں کو، گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد اگر وہ نہ ہو تو میری ذات پر سلام بھیجو، میری ذات پر سلام بھیجنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ یہ وظیفہ دیا، چند دن کے بعد وہی صحابی ہے جس کے پاس پہلے دینے کو کچھ نہیں تھا، وہ لوگوں سے مانگتا تھا، کہ یہ عالم آیا اس وظیفے کی برکت سے کہ وہ لوگوں میں بانٹ رہا ہے، اس کے دروازے پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ تو یہ مقام ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نا دندان مبارک یہاں سے سامنے سے نا یہاں خلا مبارک تھا، وقفہ تھا، جب کلام فرماتا تو یہاں سے نور نکلا کرتا تھا۔ حضور نے سلام فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ فرماتی ہے آقا کے دہن مبارک سے سلام جاری ہونے کی دیر تھی، نور نکلا میرے نبی کے دہن اقدس سے، چہرہ فتوحا سے، اتنا نور اتنا نور۔ فرمایا میرے گھر کے در و دیوار روشن، میں نے گری ہوئی سوئی فوراً اٹھا لی، اور میرے نبی کے نور کا عالم یہ ہے، چہرہ فتوحا کا عالم یہ ہے۔ حضور مدینہ تشریف لائے، بچیوں نے دف بجایا، پڑھا طالع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت نورت المدینہ مرحبا یا خیر دار۔
وہ نعت ہے جو حضور کے سامنے بچوں نے پڑھائی، حضور نے پسند فرمائی، حدیث تقریری کا درجہ رکھتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پڑھنے میں ایک بات ضرور توجہ کرنا، اس نعت کو پڑھا کیوں، عقیدہ بیان کیا ہے۔ ہمارے کچھ بولے والے بھائی ہوتے ہیں، انہیں کہہ دیا جائے نا میلاد کیوں منام دے ہو، وہ کہتے ہیں یا کبھی خوشی منا رہے ہیں مستحب ہے، مناؤ مناؤ نہ مناؤ نہ مناؤ، گناہ کوئی نہیں کہ نہ منائیسو منائیسو ثواب ہی ثواب۔ لیکن سنو میرے بھائیو، یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث تقریری ہے، فرائض نبوت میں سے ہے۔ اگر کوئی غیر شرعی عمل ہو روک دیا جائے، نبی پر لازم ہے روک دے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب سرکار کھانا تناول فرماتے بچوں کو ساتھ بٹھاتے، سرکار کے ساتھ ایک مرتبہ ایک بچہ بیٹھا، خوش نصیب تیری قسمت پہ سلام، جو حضور کے ساتھ کھانا تناول فرما رہا ہے۔ اچھا بچہ تھا، نابالغ بچہ ہے، شریعت کے حکم بھی لاگو نہیں ہوئے، لیکن کبھی یہاں سے اٹھاتا ہے کبھی یہاں سے اٹھاتا ہے کبھی یہاں سے۔ حضور نے بازو پکڑا، کہا کیا فرمایا، بیٹا اپنے سامنے سکھاؤ۔ یعنی اتنی بھی اصلاح میرے نبی نے فرما دی۔ جو ابھی نابالغ بچہ ہے مجھے بتائیں، اگر نبی علیہ السلام کس بارگاہ میں یہ دف بجا کر یہ جو نعت پڑھی جا رہی ہے یہ کلہم حرام ہوتی، آقا نہ فرماتے تو بس کرو بند کرو، اچھا تسی جو پڑھ رہے ہو بڑا غلط پڑھ رہے ہو، نہیں ہے کسی گال نہیں ہے۔ حضور خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے، یہ ایمان، یہ جذبہ اور یہ میلاد کیا ہے، اس شعر میں پتہ چل گیا، اس حدیث میں پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا واجبہ شکر ہوا لینا، آپ کی آمد پر یا رسول اللہ میلاد منانا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، تو میلاد منا کر ہم واجب ادا کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہ سمجھے کر دیا تو بڑی گل ہے، نہ کیتا تو گناہ کوئی نہیں، میلاد منانا ہم پر واجب ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ حسانی جی وقار نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں یہودی اکٹھے ہوئے، بدبخت جو ہے نا شروع سے بڑے شاطر تھے، شروع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 15 دفعہ انہوں نے جھوٹ بولا، اب ایمان لے آئیں گے یہ کام ہو جائے، یہ عذاب ہٹ جائے، اب ایمان پکا پکا ایمان عذاب ہٹ جاتا۔ پھر اور ان بدبختوں پہ اللہ نے ٹڈیوں کی بارش کی، اللہ تعالیٰ نے خون کی بارش کی، اللہ نے ان کے سارے پانی کو خون بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے عذاب دیے، پھر یہ توبہ طائب ہوتے پھر مکر جاتے، یہ شروع سے ہی رولے والے بن جاتے۔ انشاءاللہ وقت نیڑے ہے جی، تو حضرت نبی کریم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے چلے آئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے نا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج من نور لباس نور، سید صفیہ فرماتی ہے میں ایک تاسلہ اٹھایا پاک صاف خوبصورت قیمتی، اس میں آب زمزم ڈالا کہ میں اسے غسل دوں گی بچے کو، بچہ پیدا ہوتا ہے خون پہ لپٹا ہوتا ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے قریب آئی نا اور چاہا کہ لباس اتھر ہٹائیں، حضور غلاف سب غلاف میں پیدا ہوئے، جب ہٹانا چاہا تو ندائی صفیہ کس کو پاک کرنے آئی ہے، جو کائنات کو پاک کرنے والا ہے، ارے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور، میری ذات سے نور خالی جو ہے، اور حضور فرماتی میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، میں نے یمن کے بازار دیکھ لیے، بازاروں میں چلتے اونٹ دیکھ لیے، اونٹوں کی گردنوں میں گھنٹیاں دیکھ لی، ان کی گھنٹیوں کی بجنے کی آواز مدینے میں سن لی، اور حضور کس عالم میں دیکھا گئے، کیا دیکھا، حضور سجدہ ریز ہے، فرما رہے ہیں رب حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آمد ہوئی نا مدینہ طیبہ، ابھی یہودی تیار ہوئے مناظرہ کرنے چلے، سب سے بڑے ان کے مولوی عبداللہ بن سلام انہیں آگے کیا، آپ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ نے زبور، توریت، انجیل، دیگر صحائف بھی پڑھے ہوئے ہیں،
آپ نے مناظرہ کرنا ہے اور ٹھیک ٹھاک کرنا ہے. یہ مسلمانوں نے نئے نبی لے آئے, عبداللہ بن ابی یہودی منافق, رئیس المنافقین, جس کی وجہ سے سارے اسلام میں ہر دور میں یہ فتنہ فساد رہا. اس بدبخت نے اختیار کیا, یہ پورا پلانٹڈ کیا سارا کچھ. اب جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے مناظرے کے لیے آئے نا, اور حضور کو دیکھا, سرکار کے دست مبارک میں ہاتھ دیا, کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انک محمد رسول اللہ. میں رسول اللہ گواہی دیتا ہوں, اللہ وحدہ لا شریک, آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول. شام کو لوٹے اپنی بستی میں, یہودی اکٹھے ہو گئے. عبداللہ بن سلام چنگی نہیں ہوئی کی یہ مناظرہ ہر دا اسلام قبول کرتا سمجھ لگ دی, اور نبی تینوں دعوت اسلام دینے کہ اسلام قبول کرتا سمجھ لگ دی. ایک ہی کیتا, نہ مناظرہ کیتا نہ کوئی گال ہوئی, جانتے نہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ پیتا اسلام قبول کر لیا. ایک ہی کیتا, وفا نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا میں نے زبور پڑھی ہے, توریت پڑھی ہے, انجیل پڑھی ہے, دیگر صحائف پڑھی ہیں, آسمانی انبیاء پر نازل ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں انبیاء کے اوصاف. جب میں چہرہ بدوہا دیکھا میں جان گیا اتنا حسین چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرا نبی حسین و جمیل, اور اس نبی کو دیکھنے والوں کا عالم دیکھو. اب توجہ کرو عاشقان رسول, جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا اس صورت میں میں جانا کھا, اس صورت میں میں جانا کھا, جانا کھا تے جانے جہانا کھا, سچ آکھا تے ربی میں شان آکھا, اس شان و تو شانہ سب بڑیاں. ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا, کتے مہر علی, کتے تیری سنا, مشتاق کیا کتے جاڑیاں. اور یہ وہ چہرہ ہے اس کا دیدار کیا حضرت عثمان مربندی لال شہباز قلندر نے. آپ نے فرمایا نمی دانم چی آخر چون دمے دیدار می رقصم, مگر نازم با ایزو کے کہ پیشے جار می رقصم, بیا جانا تماشا کن کہ عظم گو ہے جابازا, پسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم. اور امیر خسرو نے دیدار کیا. آپ نے فرمایا نمی دانم چی منزل بود, نمی دانم چی منزل بود, شب جائے کہ منبودم, نمی دانم چی منزل بود, شب جائے کہ منبودم, بہر سو رقص بسمل بود, شب جائے کہ منبودم. پری پہ کر نگارے سر وقت گئے, لالا رخسارے سراپا آف کے دل بود, شب جائے کہ منبودم. اور خدا خود میر مجلس بود, اندر لا مقا خسرو محمد شکل محفل بود, شب جائے کہ منبودم. اور دید کی طالب ہے آنکھیں جلوہ دکھلانا ذرا, دید کی طالب میں آنکھیں جلوہ دکھلانا یارا, یا محمد چاند بن کے خواب میں آنا ذرا. میرا کعبہ میرا قبلہ میری دنیا آپ ہے, دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا, دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا. سب امت کی سنہری جالیوں کا واسطہ, اپنی امت پر کرم سرکار فرمانا, اپنی امت پر کرم سرکار. حسین جی وقار حضور علیہ السلام کی ناک مبارکہ اٹھی ہوئی, اس کے اوپر نور کا حالہ رہتا تھا. آخر کی لبھائے ایسے ادھر اللہ پھول کی پکڑیوں کی طرح. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. یہ میرے نبی کے لبھائے عطا ہے. تہانی اقدس میں زبان مبارکہ کی یہ شان ہے. فرمایا اللہ نے کہ محبوب آپ کی زبان مبارکہ کی شان کیا ہے. اللہ نے قرآن میں حج کو فرض کیا, نازل ہوا حکم حج فرض ہے. ساتھ ہی ہر سال فرض ہے, یا رسول اللہ ہر سال فرض. تیسری یا رسول اللہ حج ہم پر ہر سال فرض ہے. تھوڑی دیر گزری, سرکار کے لبائے ادھر کو جو کانوں کو رس کھولنے والی کائنات میں سب سے حسین آواز صحابہ سننے لگے, جو جب کانوں میں آتی دلوں کو رس کھولتی, تزکیہ اور تصفیہ کر دیتی اور یاد الہی سے منور کر دیتی, ذکر خداوندی کی لذتیں تمام کر دیتی. حضور نے فرمایا تمہارے سے پہلے والی امتیں اس لیے برباد ہوئی کہ وہ انبیاء سے زیادہ سوال کیا کرتے تھے. اور حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں خدا کی قسم تم پر ہر سال ہم فرض ہو جاتا.
میرے محبوب وہ ہیں. فرمایا محبوب آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتے, آپ تو وہ فرماتے ہیں جو آپ پر وحی کی جائے. اور دوستان کی وقار میرے نبی علیہ السلام کے دونوں شان مبارک جوڑے اور سپر دونوں شان مبارک ایک بیدائی انڈے کی مہر نبوت جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. صحابی رسول سرکار کا وصال سے پہلے حضور نے فرمایا میرے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں بدلہ دینے کو تیار ہوں. اب ذرا توجہ کرنا, ہم کتنوں کے دل توڑ کے بیٹھے ہیں, کتنوں کے حق غصب کر کے بیٹھے ہیں. اپنا تزکیہ خود کر لیجئے, اپنا تجزیہ خود کر لیجئے. حضور فرما رہے ہیں مثال اقدس کے اندر میں نے اگر کسی کو کوئی بدلہ دینا ہو, کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو, کوئی قرض لینا ہو, کوئی اور معاملہ ہو, کوئی حقوق ادا کرنے میں بیٹھا ہوں. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے, حضور سے بدلہ لینا اور کہتا کیا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ صفے درست کروا رہے تھے, آپ نے ایک چھڑی مبارکہ پکڑی ہوئی تھی, آپ نے چھڑی مبارکہ مجھے ماری تھی صف درست کرنے کے لیے, میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ سے. اللہ عمر عثمان و علی کی آنکھوں میں آنسو, حسنین کریمین طیبین طاہرین کی آنکھوں میں چشمان مبارکہ میں آنسو. کون ہے جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کون ہے کہ اس محسن کائنات سے بدلہ لینا چاہتا ہے کہ ہم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے جنہوں نے لا کر ہمیں جنت کا وارث بنا دیا. کہ وہ مقام صحابہ فرماتے ہیں ہمارا حالت یہ تھی کہ اگر ہم سفر پر جاتے یا استنجے کے لیے جاتے, 2 پتھر اٹھاتے, اگر ایک استعمال ہو جاتا جو بچ جاتا اسے اپنا خدا مانتا. یہ حالت ہے. سفر میں جاتے ستو کے بت بناتے, جہاں کھانے پینے کا سامان ختم, کبھی بت کی ٹانگ توڑی اس کو ڈالا پانی میں پی لیا, کبھی گردن مروڑی پانی میں ڈالا پی لیا, اس سے پہلے اسی کو چھوڑ رہے ہوتے تھے. یہ ہمارا حال تھا. ہم 100 سال تک اس لیے لڑتے تھے کہ پانی کنویں سے تیری بکریوں نے پہلے کیوں پیا ہے, ہم اس بات میں لڑ رہے تھے. حضور نے ہمیں انسانیت کا درس دیا. یہ کون ہے حضور کے بدلہ لیتا ہے؟ سرکار کے صحابہ جوش میں آئے, انہوں نے منع فرمایا نہیں, یہ میں نے حق ادا کرنا ہے. اگر میں نے چھڑی ماری ہے تو میں اللہ کبیرہ. وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ جب چھڑی ماری تھی نا تو میرے بدن پر کچھ نہیں تھا, آپ نے جبہ پہنا ہوا اسے اتارے. سرکار علیہ السلام نے کہا بدلہ لے رہے, کہا نہیں یا رسول اللہ وہ چھڑی بھی نہیں ہوا ہے نا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر ہے. کرم کا مقصد, سخا کا مرکز, عطا سراپا, جناب سارا, نبی کی سیرت, نبی کی صورت, نبی کا نقشہ, جناب دارا, ان کو بول کہا حسنین کریمہ لکھے نانا رسول اللہ چھڑی چھڑوا رہے ہیں. کیوں بیٹا؟ وہ ایک صحابی ہیں, وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں. حضور کا جبہ مبارک کروایا, کہا یا حضور سے بدلہ لے گا, چھڑی کا بدلہ لے گا. کہا حسنین قربان ہو جانا اپنے نانا پر, جتنی چھڑی کھانی تم کھا لینا, میرے بابا رسول اللہ کو تکلیف نہ دینا. یہ وہ ذات ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. حضور کعبۃ اللہ میں سجدے میں ہے, کافروں نے اپنی اونٹ کی روجنی سرکار کے پشت مبارکہ میں رکھی. ننھی فاطمہ دوڑی آئی, ہٹاتی ہے, اور یہ وہ فاطمہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین طیبین طاہرین میں جب کانٹے پہ وقت ہو جاتے, کافر جو راستے میں بچھاتے اور رسالت بات کی نالین مقدسہ خون سے بھر جاتی, ننھی فاطمہ ننھے ہاتھوں سے کانٹے نکالتی, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور فرماتی اے لوگوں تم اسے تکلیف دیتے ہو جو تمہیں جنت کا مالک بنانے آئے, اسے تکلیف دیتے ہو جو شادی کو امیر ہے, اسے تکلیف دیتے ہو جو رسول اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. چھڑی لائی گئی. حسنین کریمین نے کہا چچا صحابی رسول ہم سے بدلہ لے, ہمارے نانا کو تکلیف نہ پہنچا. کہا نہیں, چھڑی حضور نے ماری تھی, میں آپ کو کیسے. اللہ صحابہ کی چیخیں نکل گئی.
کہ کون ہے آج اس کو ہو کیا گیا؟ حضور سے بدلہ انتقام لینا چاہتا ہے، چھڑی آئی بوسہ لیا آنکھوں میں لگایا، سرکار کے جسم میں اثر سے نہیں پڑ گیا، حضور کی مہر نبوت کے بوسے لینے لگا، چومنے لگا، اپنا جسم حضور سے مست کرنے لگا، رونے لگا، قدموں میں گر گیا، پاؤں پکڑ لیے، یا رسول اللہ معاف کر، یا رسول اللہ معاف کر، انہوں نے فرمایا بدلہ لے لے، نہیں یا رسول اللہ آپ سے کیسا بدلہ؟ حضور آپ کی حدیث ہے کہ جس کا جسم آپ کے جسم سے مس ہو گیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے۔ میں تو فقط یہ چاہتا تھا، اور یا رسول اللہ میں نے سنا تھا آپ کی شان اقدس کے درمیان مہر نبوت ہے، میں تو دیکھنا چاہتا تھا اور دیدار کرنا چاہتا تھا اور بوسے لینا چاہتا تھا اس مہر نبوت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستانی جی وقار حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام گردن مبارک کی لمبی جس میں جب پسینہ آتا نا، پسینے کے قطرے ایسے ہوتے جیسے ہیرے موتی اور جواہرات سے زیادہ چمکدار۔ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک کشادہ، سینہ اتھر جس کو علم نشرہ اللہ نے قرآن فرمایا، یہ وہ سینہ ہے جس پر حسین بن علی سر رکھ کے سویا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام سینہ مبارک بالوں سے بھرا ہوا، سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر مبارکہ آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام سے بازو گوشت سے بھرے ہوئے، کلائیاں چوڑی، دست مبارکہ گوشت سے پر، انگلیاں گوشت سے پر، ایسی حسین و جمیل کہ کسی کی ہونا۔ صحابہ سفر میں ہے، یا رسول اللہ پینے کو کچھ نہیں، پیالے لے آؤ لائے، کم مشکیزیں لے آؤ لائے، الٹاؤ اتنا پانی بھی نہیں ہے کہ انگلیوں کے پورے بھیگ سکے۔ آقا نے دست مبارکہ رکھا، انہا آتینا کل کوثر والے نبی، اللہ یوتی و انما انا قاسم والے نبی، اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور نے دست مبارکہ پیالے میں رکھا، 5 دریا جاری ہو گئے، 5 دریا جاری ہو گئے۔ حضور کا دست مبارکہ پیالے میں، 5 دریا پانی کے فوارے جاری ہو گئے۔ صحابہ مشکلیں لاتے ہیں بھر لیتے ہیں، برتن لاتے ہیں بھر لیتے ہیں، اونٹوں کو پلا رہے ہیں، گھوڑوں کو پلا رہے ہیں، خود پی رہے ہیں، جس نے غسل کرنا ہے غسل کیا، جس نے پیاس بجھانی بجھا لیا، مشکلیں بھر لیے، برتن بھر لیے۔ سرکار مکمل ہو گیا، سرکار نے دست مبارکہ اٹھایا، وہ پانی کا پیالہ، میرے نبی علیہ السلام کی انگلیوں کے معجزات ہیں۔ اور یاد رکھو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چچا ہیں حضور کے، ان سے پوچھا گیا یہ بتائیں حضور بڑے ہیں آپ؟ فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں، بس پیدا میں پیدا ہو گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کا پیارے بھتیجے محمد، میں آپ کو بچپن سے جان گیا تھا کہ آپ عام شخص نہیں ہیں، کوئی خاص ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا، آپ ماں کے بھوڑے میں ہیں اور حضور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، انگوشت مبارکہ جس سے کرتے ہیں، اگر ادھر کریں تو چاند سے توڑ جاتا ہے، ادھر فرمائیں تو چاند سے توڑ جاتا ہے، ادھر تو نہیں ادھر توڑ جاتا ہے۔ اور وہ روایت بھی آتی ہے کہ مولا کائنات کی نماز عصر قضا ہو گئی اور چشمان علی سے آنسو نکلا، چہرہ وضحا پر گرا، حضور نے اپنی چشمان مقدسہ کھولی، فرمایا کیا ہوا علی؟ میرے علی کس بات نے تمہیں بلایا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ آقا مجھے آپ نے ایک قبیلے میں بھیجا کام کے لیے، میں کر کے آیا، آپ نماز عصر ادا کر چکی تھی، میں نے کرنی تھی، سرکار آپ نے میرے گود میں سر انور رکھ دیا، آپ آرام فرما ہو گئے، آقا میری عصر قضا ہو گئی۔ میرے مرشد کا جملہ سن لو اس مقام پر، قبلہ عالم سیدی و سندی آقائی مولائی و ملجائی و ملجائی قبلہ عالم قطب الاقطاب حضرت سید محمد نور زمان شاہ قادمی المشدی رحمت اللہ علیہ، جنہیں امام الشرفی والنحف کا لقب دیا گیا امروہہ میں، اور غزالی زمان راضی دوران قبلہ حضور احمد سید قادمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور آپ فرماتے تھے نمازوں کی قضا تو ہو جاتی ہے، نگاہوں کی قضا نہیں ہوتی۔ نمازوں کی قضا ہو جاتی ہے،
نگاہوں کی قضا نہیں ہوتی. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس نماز کے لیے حضور نے ایسے انگلی مبارکہ اشارہ فرمایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھا سورج ایسے لوٹا جیسے حضور کی انگلی سے بندھا ہوا, جیسے انگلی پیچھے کرتی ہے سورج پیچھے چلا آیا. تو یہ میرے نبی علیہ السلام کی حضور کی انگلیوں مبارکہ کی شان. اور حضور کی انگلیاں اللہ, حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب ہم حضور سے مصافحہ کرتے خدا کی قسم اتنے نرم و نازک, نہ کوئی ریشم تھی نہ کوئی روئی تھی, جتنے حضور کے دست مبارکہ نرم و نازک اور اتنے خوشبودار کہ کوئی مصافحہ کر لے تو کتنے دن تک اس کے ہاتھوں سے حضور کی خوشبو آتی. اور جس گلی سے حضور گزر جاتے مدینہ طیبہ میں وہ گلی مہک جاتی. صحابہ کو حضور کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا, وہ خوشبو مصطفیٰ سے پیچھے چلتے جاتے اور حضور کو پا لیا. اور دوستان کی وقت نبی علیہ السلام کی قدمین شریفین طیبین طاہرین گوش سے پور ادھر قدم رکھے نا تو ادھر کا پانی ادھر نہ جائے. اور حضور جب چڑھائے ایسے چلتے جیسے چڑھائی سے نیچے اتر, نگاہیں ہمیشہ نیچے ہوتی تاکہ نگاہوں کی بد نگاہی نہ ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے قدمین شریفین کی کہ معراج کی رات ہے حضور آرام فرماتے اور ساری راتیں اس عالم میں ہیں کہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ساری رات قیام فرمایا کریں, رات کا کچھ حصہ قیام فرما لیا کچھ حصہ آرام فرما لیا کریں. لیکن توجہ کیجیے گا ساتھیوں, میرے نبی علیہ السلام معراج کی رات جلدی آرام فرما, شان ہے, نزاکت ہے, حسن ہے, جمال ہے, کمال ہے, کمال بھی ہوتے سوریا بھی. حضور سراپہ نور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں جبریل کہ حضور کو بیدار کروں, اللہ کے پاس لے چلوں. اللہ نے عرش سجا دیا ہے, ملاقات کا وقت آ گیا ہے. فرما ہے اب امت کو درس دے دیا تو یہ کہتے ہیں جبریل ابی موسیٰ ٹیچر آف دا میسنجر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسٹ میسنجر, کہ جبرائیل حضور کا استاد ہے اور حضور صرف پیغام رساں تھے. جبریل نے بتا دیا لوگو جان لو میں تو حضور کا اتنا دربان ہوں. اور اس مقام پر فرماتے ہیں حضور کہ جبریل نے میرے قدمین کا بوسہ لیا, ایسا کافوری لبوں کا بوسہ جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. میں نے چشمان مبارکہ کھولی, جبریل امین کا پیغام سنا کہ اللہ تعالیٰ ملاقات کا مشتاق ہے اور اس منظر کو تھم جاؤ. شاعر نے کہا اے میری پیر چم دے اسی اللہ والے آدے ان رب کو بہو پیارے رب راضی ہے رونا دے چمڑ دیوی سے ساتھ جبریل نے سکھائی. جبریل پیر چمے مدنی کو جاگا آئی چمڑا کے کر گناہ ہے میں فتوے لا گناتے اے میری پیر چم دے اسی اللہ والے آدے چمڑا کی شرک ہوندہ جبریل کیوں چمیندہ جبریل بھول گیا آئے خالق کے فتر کہندہ خود نبی کو بشر آکر خود نور نہیں ملے دے پانچ تن پہ ہیں خود بھلے چمڑ کرو کہندے اے سرج راسے عاشق چمڑوں میں رہتے نالین مصطفیٰ دے چم چم. اب حضور تشریف لائے معراج پر اپنی نالین مقدسہ اتار دے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جگہ اللہ نے فرمایا موسیٰ نالین اتار کیا, اب نالین اتارنا چاہیے. اللہ نے فرمایا محبوب نالین کے ساتھ لائیں تاکہ عرش الہی بھی فیضیاب ہو جائے. اور یاد رکھو یہ اب شان میرے نبی کی نالین بھی سن لو, بات تمام ہونے لگی ہے تقریباً 5 منٹ میں گفتگو. آپ سے اجازت, ہمارا سفر بڑا لمبا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین نالین مقدسہ ہیں اور نالین مقدسہ مس کرتی ہے یسرب کی خاک, جس کو پہلے لوگ چہرے ڈھانپ کرتے تھے کہ کہیں یسرب کی خاک نہ لگ جائے, ہم کوڑ کے مریض ہو جائیں گے, ہم ایسے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے جس کا علاج نہیں. لیکن نالین مصطفیٰ نے مس کیا, وہ خاک شفا ہو گئی, وہ یسرب مدینہ ہو گیا. جس نالین کی برکت سے یسرب مدینہ بنے, جس کے لیے کہا جائے سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک حضور, تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں, تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. یہ
سنانے کی شان ہے. میں نے جہاں تک مختصر ترین آپ کو سنا سکتا تھا سنایا. یہ ذکر وہ ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. یا رسول اللہ آپ کے وصال کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حضور کا کوئی حسن و جمال بیان نہیں کر سکتا. لب کے لے آوا سوڑا تیرے. اچھا اب میلاد تو سنا, حضور کی شان سنا, دو باتیں اور بھی سن لو. بالکل 2 منٹ میں اجازت کر دیں ختم. میں مزہ آ رہے ہیں نہیں گل ختم. میں لگ رہا ہے کوئی سوتے پہ نیندر آ رہی. 3 گھنٹے کی ڈرائیو میں کر ہونے بھی کر کے جانا بھی کر سویرے پھر جناب ڈیوٹی بھی پہنچنا. اچھا سنو میری گل سنو. میلاد مناتے ہیں سنتے نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے 700 سے زائد مرتبہ فرمایا باقی مصلی نماز نہیں کرو. آپ اپنے بیٹے کو کوئی کام دوسری دفعہ کہے نا تیسری دفعہ نہ کرے. چپیڑ رکھ کے مار دو تیری ایسی, ٹھیک ہے, چپیڑ رکھ کے مار دو تیری ایسی نہیں کیسی. اور تینوں میں کیا ایک کام کرنے رہا تینوں میں کیا. اللہ تو 700 مرتبہ سے زائد فرما چکا نماز قائم کرو. میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. حضور نے فرمایا کہ منافق اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. اور حضرین کریمین سے حدیث مبارکہ روایت آپ فرماتے ہیں سرکار نشاط اسلام نے فرمایا نمازی اگر دیکھ لے نماز میں اس کے سامنے کون سی ذات موجود ہے قیامت آ جائے وہ سلام نہ پھیرے. کیوں؟ کیونکہ ذات خداوندی خود موجود. اور سنو میرے مولا علی نے فرمایا آپ سے پوچھا گیا علی جس کو سجدہ کرتے ہو کبھی دیکھا؟ میرے علی نے کہا علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھتا نہ ہو. اور علی کون ہے؟ فرمایا من کنت مولا فہذا علی کے مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. انا مدینۃ العلم و علی کے بابھا, میں علم کا شہر و علی اس کا دروازہ ہے. الحق مع علی و علی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے. القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ. علی کو تیر لگتا ہے نکل نہیں رہا. آپ نے فرمایا رکو میں نماز پڑھتا ہوں نکال نہیں رہا. ادھر اللہ اکبر کہا واقعی نکل گیا. یہ کیفیت صرف ایک علی کی نہیں ہے, حضور کے تمام صحابہ کی یہ مقام ہے. کیا ابو بکر صدیق گھر نوافل پڑھ رہے ہیں سرگزارہ کی سرکار کے ساتھ, جب حضور آرام فرما ہونے چلے جاتے گھر آ جاتے حجرے میں عبادت کرتے. گھر میں آگ لگ گئی, باہر سے صحابہ آئے, آگ بجھائی, شور و غوغا ہوا, آگ بجھائی. جب ابو بکر سلام پھیرتے ہیں صحابہ کو دیکھتے ہیں پوچھتے کیا ہوا, تم میرے گھر کیا کر رہے ہو, کیا ہوا؟ کمال کرتے ہیں ابو بکر آپ کے گھر آگ لگ گئی, شور ہوا, ہم سن کر باہر سے آئے, ہم نے آگ بجھائی اور آپ کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. عجب نماز کا عالم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یارو یہ صدیق اکبر کی شان وہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء تحقیق کہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات. اور حضرت مولا علی کی میں بات کر رہا تھا اور آخری بات تمام ہے. ایک تو بات ہوتی ہے نماز کی, آج وعدہ کر کے اٹھو ملاتی ہو نماز پڑھو گے 5 وقت کر لو, کوئی نہیں کارتے لاؤ, کرو ہاتھ چھپ کے کرو. آج کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھو. جنہیں نہیں پڑھنا وہی چھپو, انشاءاللہ چھپتے جان گے اللہ پڑھانے تو ٹھیک بھی دے گا. انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھے, انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھے, انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھے. حضور نے فرمایا الصلاۃ قرۃ العین, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو پڑھتا ہے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے, جو نہیں پڑھتا حضور کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. خدا کے لیے حضور کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنے. میرے نبی معراج پر ہمیں نہیں بھولے, اس مقام پر بھی کہا نبی حبلی امت. وصال مبارکہ کا وقت آیا, اسرائیل علیہ السلام آگے جبریل میں آگے کہا جبریل پوچھ کے آؤ میری امت کا کیا کرے گا. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو راضی کر دیا گیا. حضور کا وصال ہو گیا, قبر انور شریف میں لٹایا گیا. ساتھی رسول کہتے ہیں ایک دفعہ آخری بار دیدار تک کرنے حضور کا, پھر نہ جانے قیامت کے دن ملاقات ہو. کھولا گیا چہرے بطوفہ کا دیدار ہو رہا,
حضور فرما رہے ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ساری رات میرے نبی کھڑے رہتے قیام میں، اتنا گریا ہوتا کہ ریشِ اطہر سے حضور کے آنسو بہنے لگ جاتے۔ حضور علیہ السلام کی قدمین شریفین میں فرق پڑ جایا کرتے، اور حضور ایک کی دعا مانگ رہے ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ اے امت، اتنی سچی محبت کرنے والا تجھے کوئی نہیں ملے، کیوں چھوڑ دیا تُو نے حضور کو؟ حضور سے کیوں تعلق توڑ دیا؟ چھوٹی محبتوں میں تو گرفتار ہو گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج آدھا مجھ سے، کل نمانے میں قیامت میں یار کرمانے میں۔ آج حضور جیسا حضور کے عمل کو اپناؤ۔ سرکار امامہ پہنتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے، کبھی ان کے سر نہیں رہے۔ آج وعدہ کر کے اٹھو، سر تھام کے رکھو گے۔ حضور نماز پڑھتے تھے، نمازی بن جاؤ۔ حضور نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی رکھو۔ سرکار نے فرمایا مونچھوں کو بس کرو، داڑھیوں کو معافی دو، انہیں بڑھنے دو، یہودیوں سی صورت مت بناؤ۔ ہم نے کیا کیا؟ داڑھیاں مونڈ دی، یہودیوں کی طرح لمبی لمبی مونچھیں رکھ دی۔ کس طریقے پہ چل گئے ہو؟ حضور اگر قبر میں ناراض ہو جائیں تو فرمائے میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، تو چہرہ بھی میرے دشمنوں والا بنا کر آیا، پتا نہیں کون تیری شفاعت کرے گا؟ وہاں فقط تجھے واسطہ، فقط تجھے رشتہ تعلق کے مصطفیٰ بچائے گا۔ اور اگر چاہتے ہو وہ مقام مل جائے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یہ کہوں اب تو پائے ناز سے ہے فرشتہ کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یا اس دن ربا کے بعد۔ حضور کے قدمہ میں گر جاؤ، اور حضور فرمائے فرشتوں اس سے پوچھ کے میں بتاتا ہوں یہ میرا غلام آ رہا۔ ایسا تعلق اور نوکری کر کے دنیا میں جاؤ، اور حضور کی ذات پر ہر لمحہ درود پڑھا کرو۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کرن میں درود خضری صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم آپ کا وظیفہ تھا، صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم یہ آپ کا وظیفہ تھا۔ اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھتے درود، اور یہ اتنا مقبول وظیفہ ہے وقت کتب ابدال قیوم قطب الاقطاب غوث اوتاد ان کے وظیفے یہ درود خضری رہا ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ درود خضری، قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ درود خضری۔ پوچھا اقبال صبح وقت کے ولی وقت کے کتب ابدال آتے ہیں، کہتے رات رسول اللہ نے دیدار عطا فرمایا، فرمایا جاؤ میرے اقبال کو میرا سلام دو، کیا کرتے ہو ایسا وظیفہ؟ اقبال نے کہا میں نے 1 کروڑ مرتبہ خضری پڑھا ہے صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم۔ حضور نے مقام حکیم الامت عطا فرمایا، فرمایا کہ اگر تمہیں بھی یہ مقام چاہیے تو حضور پر درود پڑھو، تمہیں بھی مقام مل جائے گا۔ دوستانی یہ درود شریف کا کارڈ بانٹ رہا ہے، اس پہ لکھا ہے وظائف، یہ آپ نے قبول فرمائے۔ اور آخری بات مولا علی کی کر کے اجازت، کیوں خدا کی عزت کی قسم میں کسی بھی خطاب میں علی کا ذکر نہ کروں تو میرا خطاب ہی، اور علی وہ ہے جس کی محبت کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ اور علی کون ہے؟ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ بولو یار اب تو بول پڑو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ رحمت نے اس کی لے لیا آغوش نور میں، لوگوں کے جب ہم نے پکارا علی علی، اور کون علی؟ کہ شاہی علی دے، گداوی علی دے، شاہی علی دے، گداوی علی دے، سارے دے سارے شاہی علی دے۔ اے من لے علی نو کہ جانا ہی جنت، کیونکہ جنت نو جان دے سبرا۔ کوفے کے بازار میں بیٹھے ایک سائل فقیر غریب آیا، چند یہودی قریب میں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں غریب ہونا چاہ رہا ہوں، مسکین فقیر مجھے کچھ کھانے پینے کو دے دو۔ انہوں نے دیکھا علی کے بعد دینے کو کچھ نہیں، انہوں نے تانا مارا جاؤ علی سے مانگو، علی دیں گے تو ہم دیں گے، علی دیں گے تو ہم دیں گے۔ یہاں توجہ کرنا، تانا اس کو کیا جا رہا ہے جس کی شان یہ ہے کہ مسجد نبی میں سائل آیا، مانگا کچھ، صحابہ کرام کے بعد اصحاب صفا کے بعد دینے کو کچھ نہیں تھا، اس نے تانا مارا نبی کا در خالی ہاتھ لوٹ جاؤ۔
جاؤ سننے کی دیر سے ایک نمازی حالت نماز میں حالت رکوع میں ہاتھ آگے کرتا ہے اشارہ کرتا ہے انگوٹھی اتار لے سائل جا رہا ہے حضور مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں شور سن چکے تھے پوچھا کیا ہوا کس چیز کا شور تھا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا حضور سوال کیا کسی نے ایسا نہیں کیا میں نے کہہ دیا نبی کا در خالی ہاتھ لوٹ جاؤ ایک نمازی حالت نماز میں حالت رکوع میں اپنی قیمتی انگوٹھی مجھے صدقہ کرتا ہے حضور مسکرائے مسجد نبی میں داخل ہو رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں خدا کی قسم حالت نماز میں حالت رکوع میں صدقہ کرنے والا علی ہو سکتا ہے علی کے سوا کوئی نہیں علی ہو سکتا ہے علی کے سوا کوئی نہیں اس علی کو تانا مارنا جاؤ علی سے مانگو علی دیں گے تو ہم دیں گے علی نے پھونک کیا دم مارا علی نے پھونک کیا دم کیا جو کہتے ہیں دم درود میں کیا رکھا ہے آؤ دیکھو میرے علی کے دم میں کتنا دم ہے علی نے پھونک ماری دم کیا مٹھی باندھی فرمایا جاؤ یہودیوں کے سامنے مٹھی کھولنا سائل گیا مٹھی کھولی یہودیوں کے سامنے یہودی دوڑے علی کے قدموں میں کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پوچھا کیا ہوا تو تانے مار رہے تھے علی نے تو کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی اسلام ہی لے آئے ہوا کیا ہم نے دیکھا خالیت ہی ہے علی نے پھونک ماری ہے دم کیا ہے بند کی گئی مٹھی ہمارے سامنے کھولی ساری مٹھی درم و دینار سے بھری ہوئی ہے اور پوچھا علی آپ نے ایسا کیا پڑھا کہ سائل کو درم و دینار مل گئے یہودیوں کو ایمان مل گئے علی نے فرمایا میں نے 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ کے دم کر دیا اللہ نے درود و سلام کے صدقے سائل کو درم و دینار یہودیوں کو ایمان دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے ہمیں اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے والا بنائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہما علیہ